أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ تقریباً 2 رکوع پہلے تفصیل سے اس بات کا ذکر آیا کہ جاہلوں نے اور مشرکین نے احکم الحاکمین اللہ رب العزت کے حکم اور قانون کو چھوڑ کر اپنی من گھڑت چیزیں تیار کر رکھی تھی، اور کتنی ہی چیزیں وہ تھی کہ جو انہوں نے جہالت کی وجہ سے باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے ان کو وہ حلال کہتے تھے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام کر رکھا تھا۔ بعض کو مردوں کے لیے حرام کر رکھا تھا اور عورتوں کے لیے حلال، بعض کو عورتوں کے لیے حرام، مردوں کے لیے حلال، اس طرح اپنی من گھڑت چیزیں بیان کر رہے تھے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ایک آیت ان میں سے تلاوت کی گئی ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن کو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ جس چیز کو حلال فرما دے وہ حلال رہے گی، کوئی اس کو حرام کہے اس کے کہنے سے حرام نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام قرار دے وہ حرام رہے گی، کوئی اس کو حلال کہے وہ حلال نہیں ہوگی۔ یہ بڑی ہی تینوں آیتیں اہم آیتیں ہیں۔ یہود کے ایک بڑے عالم نے حضرت کعب احبار رحمہ اللہ، یہودی عالم تھے، بڑے عالم، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تورات کی ابتدا اور اس کی شروعات بسم اللہ کے بعد انہی 3 آیتوں سے ہے، جن میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، یہ لوگ جو اپنی من گھڑت چیزیں بیان کر رہے ہیں اور اپنی منمانی چلا رہے ہیں، اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے حلال و حرام قرار دے رہے ہیں، آپ ان سے کہیے اور ان کو مخاطب کیجئے، تعالوا، آؤ۔ یہ عربی کا لفظ ہے تعال، تعالوا۔ اصل اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اوپر چڑھ کر نیچے والوں کو آواز دے کہ میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کام کی مفید چیزیں بتلاؤں گا، کچھ فائدے مند باتیں بتلاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حکم دیا کہ آپ امت کو اس طرح بلائیے۔ خاص طور پر تو مخاطب ہیں اس وقت کے مشرکین اور جاہلین، لیکن عمومی طور سے یہ خطاب تمام انسانیت کو ہے۔ ہر انسان کو یہ خطاب ہے،
چاہے وہ انسان عربی ہو غیر عربی ہو، عجم کا رہنے والا ہو عرب کا رہنے والا ہو، مسلمان ہو کافر ہو، سب کے لیے خطاب ہے، تعالوا آ جاؤ۔ بڑے پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا بلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی بہت شاندار مکان تیار کیا اور اس مکان میں بہت عمدہ دعوت کا نظم کیا، طرح طرح کے کھانے تیار کیے، اور پھر اس شخص نے لوگوں کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ تو جو لوگ اس کے بلانے سے آ جائیں گے ان کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان سے وہ صاحب مقام خوش ہوگا، وہ مکان کا مالک ان سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انہیں عالی شان مکان کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس مکان کے اندر دسترخوان جو لگایا گیا ہے اور اس پر طرح طرح کے کھانے جو رکھے گئے ہیں تو ان کھانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور جو نہیں آئیں گے وہ ان سب چیزوں سے محروم رہیں گے۔ تو ایسے ہی جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر، آپ کی ہدایات پر عمل کرے گا اور ان کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس سے داعی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اللہ بھی خوش، اور جنت کی زیارت بھی اور جنت کی نعمتوں سے بھی وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے بلا، کیسی کڑھن کیسی تڑپ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں گویا تمہیں تمہاری کمروں کو پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، جیسے کوئی آگ جل رہی ہو، اس میں کوئی آدمی گرنے جا رہا ہو، اس کو کمر پکڑ کر پیچھے لایا جائے، پروانوں کو ہٹایا جائے، اس طرح میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ کہیے تعالوا آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم، میں سناتا ہوں، میں بتلاتا ہوں تمہیں کہ اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے۔ اتلو ما حرم ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا چیز حرام کی ہے تمہارے اوپر، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ کا پیغام۔ چنانچہ ان 3 آیتوں میں جن میں سے ایک پڑھی گئی ہے، کل 10 چیزوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان میں سے 5 کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہے جو ابھی پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے جو حرام فرمائی وہ ہے شرک، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نہ اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک کرو، نہ اللہ کی صفات میں کسی چیز کو شریک کرو، نہ شرک جلی کرو نہ شرک خفی کرو۔ اللہ کی ذات میں شرک تو یہ ہے کہ جس طرح انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کی اطاعت کرے، اور اللہ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ علیم و قدیر ہونا، اس میں اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو ذات میں تو شریک نہیں کرتے، عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں اور بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں، نمازی ہیں، باشرہ ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں شرک کے شکار رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کو،
فلاں پیر بزرگ فلاں مزار والا وہ بھی جانتا ہے، تو یہ شرک ہوا۔ ہر چیز کو جاننا، غیب کو جاننا، یہ خالص اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، صرف اللہ میں عالم الغیب۔ کسی اور پیر کے بارے میں یہ گمان رکھنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ ایسے ہی قدرت میں شرک کرنا، ہر چیز پر قدرت، روزی دینے پر قدرت، اولاد دینے پر قدرت، شفا دینے پر قدرت صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ یہ خیال رکھا جائے فلاں پیر کے پاس چلے جائیں گے، فلاں پیر پر جانے سے اور فلاں پیر کی وجہ سے ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ نے جو کچھ دینے والے ہیں، قدرت اللہ کی ہے ہر چیز پر۔ تو ایسے ہی اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ ان میں بھی یکتا ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے۔ جو بھی کام کیا جائے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، غیر اللہ کے لیے اگر کام کیا جا رہا ہے تو وہ بھی شرک خفی ہے۔ انسان جو بھی کام کرے، دنیا کا ہو یا آخرت کا، چھوٹا ہو یا بڑا، مزاج یہ بن جائے کہ یہ کام میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ دنیا کے لیے آپ کچھ بھی کرتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ فائدہ پہنچے گا اسی کام سے پہنچے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے خالص۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاص ہر عمل کی روح ہے۔ جیسے ایک تو جسم ہوتا ہے، باڈی ہوتی ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ اگر جسم سے روح جدا ہو جائے تو اس باڈی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ روح نکل جائے ابھی ہماری، کوئی اہمیت نہیں۔ لوگ نام بھی تبدیل کر دیتے ہیں، میت کہنے لگتے ہیں، اور جلدی تجہیز و تکفین کرے، جلدی دفنائے۔ جانور بھینس ہے 1 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کی، اس کے اندر سے روح نکل گئی تو وہ 1 پیسے کی بھی نہیں، 1 پیسے کی بھی نہیں۔ تو ایسے ہی عمل کی روح اخلاص ہے۔ اگر عمل کے اندر روح اخلاص ہوگا تو وہ عمل قیمتی ہوگا، وزنی ہوگا، اور اگر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی، تو پھر وہ عمل بے قیمت بن جائے گا، بے وزن بن جائے گا۔ لہذا ہم اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تو سب سے پہلے اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ گویا شرک کرنا حرام ہے۔ یہ پہلی چیز اللہ نے بیان کی جو حرام ہے، سب سے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ ان کے ساتھ برا سلوک، برا برتاؤ کرنا حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ شرک کو حرام قرار دیا اور اس کے فوراً بعد والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ اس سے والدین کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے حق کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کتنا بڑا حق ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ ان کے حق کو ذکر کیا ہے۔ کئی آیتوں میں جہاں اللہ نے اپنی شکر گزاری کا حکم دیا، وہیں ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا ہے۔ والدین کا بڑا حق ہے۔ پھر علماء نے یہاں ایک اور نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جیسے اس سے پہلی چیز کے اندر یہ فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صرف والدین کی نافرمانی نہ کرنا کافی نہیں ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کافی نہیں ہے،
بلکہ ضروری ہے کہ والدین کو راضی رکھے، خوش کرے۔ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ میں بس اپنے والدین کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا لیکن ان کو راضی اور خوش بھی نہیں رکھتا، تو حق ادا نہیں ہوگا۔ ان کو راضی اور خوش رکھنا فرض ہے، علماء نے لکھا ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا، خوش رکھنا۔ جن کے والدین حیات ہے، زندہ ہیں، ان سے معلوم کرتے رہا کریں، ان کے حالات سے اندازہ لگائے کہ کہیں میرے ماں باپ اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ناراض گئے تو یاد رکھیے دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، آخرت تو تباہ و برباد ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، شرک کے بعد فوراً اللہ فرما رہے ہیں والدین کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ ان کو راضی رکھو، خوش رکھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ حدیث پاک کے اندر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پھر معلوم کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں جو امت کی تباہی کا اور امت پر بلایا اور مصیبتیں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوست کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے اور باپ کے ساتھ جفا اور برا سلوک اور برا برتاؤ کرے، تو سمجھ لے کہ پھر امت کی خیر نہیں ہے، پھر تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی اور ایسے آئیں گی مصیبتیں کہ جیسے کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے لگاتار گرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ اسی طرح جب امت اس طرح کے بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہوگی تو اس امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں اسی طرح لگاتار آئے گی۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی، دوسری کھڑی ہو جائے گی، دوسری ختم نہیں ہوئی، تیسری کھڑی ہو گئی، تیسری ختم نہیں ہوئی، چوتھی کھڑی، اس طرح تباہی ہو برباد۔ تو اس لیے اس طرح کے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، راضی رکھیں، ان کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ کچھ جو کما رہے ہیں اللہ آپ کی کمائی میں برکت دیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ آپ کو مہینے میں 10,000 روپے ملتے ہیں، آپ 500 روپے، 200 روپے، جو بھی موقع ہے ان کی خدمت میں پیش کریں۔ پوری تنخواہ بھی کبھی ان کے ہاتھ پر رکھ دیں، انہیں خوشی ہوگی اس سے، وہ پوری آپ کو واپس کر دیں گے۔ ان پر اگر کچھ اور ہوگا ان کے پاس وہ بھی واپس کر دیں گے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اولاد کا خرچ کہاں سے اٹھاؤں گا، اتنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کروں گا، کہاں سے ان کو کھلاؤں گا، اس وجہ سے ایسی تدبیریں اختیار کر رہا ہے جس سے اولاد نہ ہو، یا حمل ساقط کرا رہا ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا، اس شرم سے کہ ہم کل کو سسر بنیں گے، کوئی ہمارا داماد بنے گا، اور کہاں سے ان لڑکیوں کو کھلائیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فقر کی وجہ سے کہ کہاں سے کھلائیں گے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ غور کرو کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے وہی ان کو روزی دیتا ہے۔
روزی تو اللہ ہی دیتے ہیں. انسان بس اتنا کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم کر لیا اور زمین کے اندر بیج ڈال دیا، لیکن اس زمین کے اندر بیج کو اگانے والا، کوپل کو نکالنے والا، پھر اس کو مکمل کرنے والا، اس پر دانے لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تفصیل سے آ چکا ہے اسے. تو روزی اللہ دیتے ہیں. 15ویں پارے میں بھی آیت شریفہ ہیں، وہاں یہ ہے نحن نرزقہم وإیاکم. یہاں تو یہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. یعنی اولاد کا، بچوں کا ذکر بعد میں ہے، بڑوں کا ذکر پہلے ہے، اور وہاں پر بچوں کا ذکر پہلے ہے اور بڑوں کا ذکر بعد میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ بچوں کی وجہ سے روزی ملتی ہے، کمزوروں کی وجہ سے طاقتوروں کو رزق ملتا ہے. حدیث پاک کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، او کما قال علیہ السلام. تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. کمزوروں کی وجہ، گھر کے اندر کوئی ایسا ہے معذور ہے، کما نہیں سکتا ہے، تو آپ اس کو اپنے اوپر بار نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، بلکہ یہ یقین کرے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے کہیں اسی کی برکت سے نہ مل رہا. انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم. کوئی یتیم بچہ ہے گھر میں، آپ اس کی اچھی طرح کفالت کریں. ہو سکتا ہے آپ کے پورے گھر کا نظام اس یتیم بچے کی برکت سے چل رہا ہو، اس ایک کمزور کی وجہ سے چل رہا ہو. بچوں کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. ایک تو قتل اولاد یہی ہے، بچے کو قتل کر دینا، کہاں سے کھلائیں گے. ایک اولاد کا قتل اخروی اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ بچے تو پیدا ہو گئے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، خوب کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، خوب عیاشیاں کرا رہے ہیں، لیکن ان بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کر رہے ہیں. تو اگر بچے کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، بچے کو پکا سچا مسلمان نہیں بنایا، بچے کے عقائد درست نہیں کرائے، بچے کے اخلاق درست نہیں کرائے، بچے کو دینی تعلیم نہیں دی، اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اسلامی عقائد کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے یہ بھی اخروی اعتبار سے اس بچے کو قتل کرنا ہوا. جو ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ان بچوں کو قتل کر دینا. لا تقتلوا اولادکم، یہ بھی بچوں کو قتل کرنا ہے. اپنے اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، دینی تعلیم بھی دے، ان کو دنیاوی تعلیم بھی دے. آپ ان کو ایسے بنائیں کہ وہ دیکھنے میں ایک عالم باعمل لگے اور دنیاوی بھی اونچی تعلیم یافتہ ہو، وہ ایک انجینئر بھی ہو اور ایک طرف ایک عالم اور مفتی بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو. ایسا ہونا چاہیے. ایک طرف وہ مفتی ہو، آپ کے سامنے تشریف فرمائے مہمان کشمیر کے ہیں، انجینئر ہیں دونوں بہت شاندار، اور ساتھ ساتھ پڑھے عالم مفتی، عربوں سے بھی پڑھا، ماشاءاللہ عربی بولتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، انجینئر بھی بہت شاندار. تو ایسے ہونی چاہیے. کوئی دیکھ کے کہتا ہے، اب ہمارے یہاں اگر کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو بس انجینئر اسے سمجھتے ہیں کہ جس کی شکل و صورت کافروں جیسی ہو، پینٹ شرٹ ہو، چہرے پر داڑھی نہ ہو، وہاں ماشاءاللہ اعلیٰ قسم کے IAS آفیسر اور سب وہ اسی طرح باشا. ایک طرف وہ آفیسر ہے، IAS ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہیں، دوسری طرف عالم بھی ہے. ایسے ہونا چاہیے. تو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں. سب سے بڑی کمائی یہی سمجھے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، ان پر جو خرچ ہو جائے کسی طرح وہ پکے سچے مسلمان بن جائے. ورنہ یاد رکھو کہ یہ بھی اس اولاد کا قتل کرنا ہے، اور اللہ کے یہاں وہ شکایت کریں گے
کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی تھی، آپ ان کو ڈبل عذاب دیجیے، آپ ان کو ڈبل عذاب دیجیے، آپ ان کے لیے زمین نہ خریدے، مکان نہ دے، ان کی مجال نہیں اللہ کے یہاں شکایت کر دے، لیکن آپ ان کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت دے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ فرماتے ہیں برے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ خفیہ طور سے نہ علانیہ طور سے، کسی بھی برے کام کے۔ اس سے معلوم ہوا زنا حرام ہے، زنا کی حرمت، بدکاری کی حرمت، نہ علانیہ طور سے کرو نہ کھلم کھلا کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ جو سب کو دیکھ رہا ہے وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی ایک نجات کا راستہ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، حدیث شریف کے کتاب ہے شعب الایمان، اس میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے، لہذا ان سے بچو۔ وہ تین چیزیں ہمیں اور آپ کو اس لیے بتلائی گئی کہ تاکہ ہم ان سے بچیں۔ فرمایا فشح مطاع وہوى متبع وایجاب الامر بنفسه، نمبر 1 حرص، لالچ، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حرص نہ کرو، لالچ نہ کرو۔ ہوى متبع، ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، بس جو بھی دل میں خواہش آئی، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو بھی دل میں آیا، جو بھی من چاہا وہ کر لیا، اس سے بھی انسان دنیا و آخرت کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بربادی کی فرمائی ایجاب الامر بنفسہ، آدمی اپنی ہی رائے کو پسند کرے، یہ سوچے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بس وہی حرف آخر ہے، یہ بھی تباہی کی چیز ہے، بربادی کی چیز ہے۔ آدمی اپنے سے بڑوں سے، اپنے سے زیادہ تجربہ کاروں سے مشورہ لیتے رہے، چھوٹے کا بھی مشورہ لے، بڑوں کا بھی لے، جس میں جو اچھی بات معلوم ہو اس کو قبول کر لے۔ صرف یہ مزاج بن جانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، یہ انتہائی غلط چیز ہے، تباہی و بربادی کی چیز ہے۔ یہ تین چیزیں تو ہلاکت و بربادی کی، نمبر 1 حرص، نمبر 2 ہر خواہش کو پورا کرنا، اور نمبر 3 صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہے، ان کو اپناؤ۔ نمبر 1 العدل فی الغضب والرضا، خوشی کی حالت ہو، غصے کی حالت ہو، ہر حالت میں انصاف کرنا۔ یہ نہیں کہ غصے کی حالت میں انصاف کا دامن چھوڑ دو، نہیں، ہر حالت میں انصاف کرنا۔ کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی والقصد فی الفقر والغنا، مالداری کی حالت ہو، فقیری کی حالت ہو، میانہ روی اختیار کرو۔ مالداری میں ہوا میں نہ اڑو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانے راہ پر چلتے رہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اس تیسری بات کی مناسبت سے یہ حدیث شریف پڑھی ہے، فرمایا کہ کھلا کھلا ہو یا خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، گناہ معاف کرنے والی چیزیں۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ عشاء سے فارغ ہو گئے اب فجر کا انتظار، فجر سے فارغ ہو گئے ظہر کا انتظار، ظہر سے فارغ ہوئے عصر کا انتظار، عصر سے فارغ ہوئے مغرب کا انتظار، مغرب سے فارغ ہوئے عشاء کا انتظار۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں آپ خالی ہاتھ بیٹھیں، انتظار کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ خیال رہے کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے، تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلتا ہوں۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی
وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بکثرت مسجد میں آنا جانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، مشقت و تکلیف کے باوجود وضو کامل و مکمل کرنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کو معاف کرنے والی چیز ہے۔ سردی کا موسم چل رہا ہے، پانی ٹھنڈا میں، تو یہ نہیں جلدی جلدی وضو کر لے، کچھ تر ہوا کچھ خشک رہ گا، نہیں، کامل و مکمل وضو کرے۔ اور آخر میں 3 باتیں مزید ارشاد فرمائی کہ اب تمہارے گناہ بھی معاف ہو گئے، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ گئے، نجات پانے والی چیزوں کو اختیار کر لیا، گناہ کو مٹانے والی چیزوں کو اپنا لیا۔ اب سنو، 3 چیزیں ایسی بتلاتا ہوں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ 3 درجات، فرمایا 3 چیزیں ایسی جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان کا خود کھایا ہوا سڑ جاتا ہے، دوسروں کو کھلایا ہوا باقی رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ بھی مزاج ہر امتی کا ہونا چاہیے، اطعام طعام، شوق کے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلائے جب بھی موقع ملے کوئی۔ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنا۔ آپ گھر میں جائیں، آپ کی بیوی موجود ہے، آپ اچھی طرح سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شرمائے نہیں۔ بچے موجود ہیں، چھوٹے ہیں، آپ ان کو بھی سلام کریں۔ ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ اور تیسری اور آخری بات ارشاد فرمائی، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھنا۔ کوئی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بنا۔ اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے، ولایت کا جو مقام ملتا ہے، وہ تہجد کے ذریعے بہت جلد مل جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق بہت جلدی قائم ہو جاتا ہے تہجد کے ذریعے۔ لہذا تہجد کا اہتمام کریں، رات میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھے، لوگوں میں بتائے نہ پھرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ انسان خصوصاً پڑھنے پڑھانے والے کچھ اعمال ایسے کرے کہ جو ان کے اور اللہ کے درمیان مخفی ہوں، کسی اور کو پتہ نہ ہو، وہ پھر بڑے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخر سال میں پروگرام چلتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، امتحان بھی، اس لیے 2 ہفتے سے آنا نہیں ہوا۔ ہمارے بھائی رئیس کہہ رہے تھے آپ کو لوگ بھول جائیں گے، میں نے کہا نہیں، بھولنے والے تو ہے نہیں، اتنی محبت والے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا ہفتے میں 1 دن ضرور کیا کریں گے، جس دن کا بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ تو بیٹھے جاتے ہیں، اطلاع پہلے موبائل کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قرآن کریم کی برکات سے مالا مال۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یقبض به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مولا کریم، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اس وقت تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم، دائمی ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما، یا اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں یا اللہ ہم گندوں کو بھی شامل فرما لیں، یا اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں ہم گندوں کو بھی شامل، یا اللہ اپنی رضا والے کام کرنا آسان فرما دیں، یا اللہ قرآن کریم کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما،
قرآن کریم کی خدمت کے لیے اللہ ہماری پوری زندگی کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی صحیح فہم، صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح ترجمانی کی توفیق عطا فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں سے راحت و سکون نصیب فرما۔ یا اللہ تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما، قرض سے اللہ نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں یا ہم پر ان کا حق ہے، یا اللہ سبھی کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کو دارین کے عافیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد۔ مہمان بھی ہیں، مسافہ کر لیں۔